بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں ثناء اللہ خان۔ عمران خان نے کراچی میں جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے مختلف مطالبات بھی کیے اور کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا جو ہم نے منٹاج میں آپ کو سنائے بھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک حکومت تو بن چکی ہے، آج 7 دن ہو گئے ہیں، لیکن کابینہ کی تشکیل اب تک نہیں ہو سکی اور ہمارے رپورٹر ہیں جاوید حسین، ان کے پاس ایک بڑی خبر ہے کابینہ کی تشکیل کیوں نہیں ہو پا رہی ہے۔ جاوید بتائیں کیا وجوہات ہیں، اب تک جن کی جماعتیں ان میں اتفاق نہیں ہو سکا اور کب تک اب یہ مزید کتنی ڈیلے ہوگا اس پر؟ جی دیکھیں ثناء اللہ صاحب، ایک ہفتہ ہونے کو ہے موجودہ سیٹ اپ بنے ہوئے اور وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا حلف اٹھایا ہوا ہے اور وفاقی کابینہ تاحال تشکیل نہیں پا سکی ہے۔ اور اس حوالے سے جو قریبی ذرائع ہیں JUI فے کے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی بڑے فیصلے اور بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدارت کا عہدہ جو ہے وہ اس کے امیدوار تھے اور انہیں جو ہے وہ صدارت کا عہدہ چاہیے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ قریبی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کل جو ہے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس میں بھی جو ہے انہوں نے یہ مطالبہ سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ 2018 سے تحریک وہ چلا رہے ہیں اور 2 بڑی جماعتوں نے جو ہے وہ عددی اکثریت کا کہہ کر اب اپنے جو تقسیم ہے اقتدار کی وہ شروع کر دی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک اپنا ایک اصولی موقف وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے رکھا ہے اور دونوں بڑی جماعتوں جس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے کہ صدارت کا عہدہ جو ہے وہ اسے کم پر نہیں مانیں گے۔ اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ رات بھی جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ آفر کیا گیا JUI کو، لیکن انہوں نے کہا کہ صدارت کا عہدہ لیا جائے گا۔ جاوید آپ بتا رہے ہیں کہ یہ JUI کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی جا رہی، یہی وجہ ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ذرائع انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی صوبائی اسمبلیز ہیں اس پر نون لیگ سے 40 جو نشستیں ہیں اس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ڈیمانڈ کی ہے ابھی سے، آئندہ 5 سال کا جو آئندہ عام انتخابات ہوں گے اس میں، اور 20 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اس پر بھی انہوں نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ گورنر پنجاب ہے اور اس کے علاوہ جو اسپیکر قومی اسمبلی جو کہ ان کو مل چکی ہے، اس آئینی عہدہ ان کو دیا جا چکا ہے، تو اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ڈیمانڈز ہیں اور اسی طرح سے دیگر جو اتحادی ہیں اس حکومت میں ان کی طرف سے ڈیمانڈز جو رکھی جا رہی ہیں اس میں کوئی فارمولا طے نہ ہونا اس ڈیلے کی وجہ ہے۔ جاوید بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ نون لیگ سے عباس افریدی صاحب اسٹوڈیو میں، اس کے علاوہ قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں اور حسان خاور بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ عباس افریدی صاحب، ابھی ہمارے رپورٹر جس طرح بتا رہے تھے کہ ایک تو وہ جو مین ٹاپک ہم بعد میں آئیں گے، لیکن کابینہ میں جو تاخیر ہے ابھی تک PDM کی جماعتوں کے درمیان اتفاق کیوں نہیں ہو سکا اور وجہ کیا ہے؟ 7 دن ہو گئے ہیں آج شہباز شریف کو حلف لیے اور پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالے ہوئے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ سیاست جس نیچ پہ چلی گئی تھی، قومی اسمبلی کے حالات آپ نے دیکھیں، لڑائی جھگڑا، پھر رات کے 12-1 بجے، ابھی پنجاب اسمبلی کے حالات آپ نے کل تک دیکھے۔ ابھی اس کے بعد یہ باتیں ایسی باتیں ہیں، ابھی آپ 1-2 دن میں دیکھیں گے کہ کیبنٹ ادھر کی بھی بن جائے گی۔ آج آپ نے دیکھا کہ وہاں پنجاب میں گورنر کا ابھی تک وہی کرائسس سچویشن ہے پاکستان کو، جیسے آپ نے دیکھا جیسے یہ گورنمنٹ گئی سٹاک ایکسچینج، ڈالر سب کچھ ٹھیک ہونے لگا، تو انہوں نے دوبارہ کرائسس کریٹ کی کہ اکانومی نہ کڑی ہو، دوبارہ ملک صحیح اس پہ نیچ پہ نہ چلنا پائیں جس کے ایک ایجنڈے کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے خیال آنے والے 2-3 دن میں جو ہے کیبنٹ وغیرہ سب کچھ ہو جائیں گی۔ باتیں ہوتی ہیں یار، وہ کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج کے دن میں اور آپ بیٹھے ہیں اور آپ پنجاب کا حال دیکھ رہے ہیں کہ حلبرداری نہیں کریں گے، گورنر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر سے گورنر، مطلب پچھلے 6-7 دن میں ہم نے اس ملک میں جو دیکھا دنیا میں کبھی نہیں دیکھا، جو حالات دیکھے، جو مار کٹائیاں دیکھی، جو اسمبلی کا اجلاس دیکھا، ایک برا حال تھا۔ اس کا مین مقصد جو مجھے ایک نظر آ رہا ہے، جو میں اس چیز میں ایک پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں جو بہت ہی پازیٹیو، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مین ادارے تھے انہوں نے کہا ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، آئندہ ان چیزوں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے، جس پہ عمران خان صاحب کا بہت غلط بیان بھی آیا کہ نیوٹرل کوئی نہیں ہوتا، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جب اداروں نے کل بھی انہوں نے کہا جلسے میں، ہاں کہ جب کل بھی جلسے میں کہا، جب انہوں نے نیوٹرل ہوا تو یہ حالات آپ کو وہی نظر آ رہے ہیں، ورنہ اگر جو بات PTI والے کر رہے تھے تو آپ کو ان کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے تھا، جب آپس میں ہی ان کو کہا کہ آپ اپنا گورنمنٹ بناؤ، پاکستان کو سنبھالو اور کس طرح چلنا ہے، تو بار بار عمران خان کی ہر تقریر اور ہر جلسے میں ایک ہی بات ہے کہ نہیں آپ مجھے سپورٹ دیں، نہیں جس طرح پہلے سپورٹ دیا تھا وہی دے، نہیں میرے ساتھ سارے ادارے کھڑے
کھڑے ہو جائیں. اگر ان کا لب و لعاب آپ لے لیں تو وہ یہ ہے کہ مجھے آپ اکیلا نہ چھوڑیں, آپ لوگ مجھے لائے ہیں, آپ لوگ مجھے بنایا ہے, آپ لوگ کس طرح نیوٹرل ہو رہے ہیں, آپ کس طرح سیاست کو اس طرح چھوڑ سکتے ہیں, آپ اپنی مداخلت جاری رکھیں, آپ جاری رکھیں گے تو میں اس اقتدار میں رہوں گا. مین چیز جو ہے عمران خان صاحب, آپ کے ساتھ میں نے بہت پہلے بھی پروگرام کیے تھے ایک دو, اگر آپ اس کے کلپس بھی نکال لیں, جب عمران خان صاحب امریکہ سے آئے تو انہوں نے کہا ایسے کہ میں نے دوسرا ورلڈ کپ 92 جیتا تو سارے کیبنٹ اور ہارے پہنائی جا رہی تھی, یہ جا رہی تھی, اور اس کے دوسرے دن انڈیا نے 370 کا وہ کر کے کشمیر کا ایشو. عمران خان صاحب, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, میرا ہر پروگرام آپ کے چینل کسی بھی چینل پہ اٹھا لیں, میں نے آپ کو کہا تھا بدقسمتی سے بدقسمتی کے ساتھ آپ سوچ, آج میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ اور یہ آپ لوگوں کی پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ایک میجر کو لاہور میں مارا, یہ اس شخص نے پورے ادارے کو کیا کیا الفاظ استعمال کیے, کیا کیا نیچ استعمال کیا. یہ جو کراؤڈ ہے آج کھڑا ہے, کراؤڈ, میری یہ باتیں بہت ضروری, میں کہتا ہوں کوئی بھی سنے. کہتے ہیں کہ عیاشی یا باپ کے پیسوں پہ یا آرام کے پیسوں پہ, ٹھیک ہے, اپنے پیسوں پہ جو مزدوری کرتا وہ عیاشی نہیں کرتا. یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نا کہ امریکہ سے ہم نے آزادی لی اور فلانا مجھے آزادی لی, یہ پہلے اپنے گھر میں جب ان کا اگر سربراہ گھر کا بھائی ہے, باپ ہے, کزن ہے, جو بھی ہے, اس فیملی کو چلا رہے, جب آج شام وہ آئے افطاری پہ, اس سے پوچھے کہ اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے یا 3, اور ان کے گھر کا خرچہ 20 لاکھ روپے ہے, پہلے تو ادھر سے تبدیل کرے کہ یہ 18 لاکھ آپ کدھر سے لاتے ہیں, جس پہ ہم اتنے خرچے کر رہے ہوتے, اور باہر جا کے تبدیلی کی باتیں کرنے, اور ایک پڑھے لکھے لوگ, ایک سوچ والی, جس کو کل عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس کو وہ چور اور ڈاکو کہتے تھے کہ تم لوگوں نے اس کو ووٹ دینا ہے, چور اور ڈاکو کو لوگ ووٹ دینے کے لیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی اور پنجاب صوبہ بنے گا. یہ میرے الفاظ نہیں, عمران خان کے تھے جو پرویز الہی کو چور ڈاکو کہہ رہے تھے. آج اس کے بعد پھر جلسے, پھر ہم پاکستان, پھر ہم امریکہ آزادی, یہ سوچ اور یہ فکر اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ڈاکو کو عمران خان کرسی پہ بٹھاتا ہے, یہ میری. ٹھیک ہے عباس صاحب, ہمارے ساتھ حسان خاور صاحب بھی موجود ہیں. حسان صاحب بہت شکریہ. حسان صاحب, گورنر کی آپ نے پریس کانفرنس ابھی سنی ہوگی, بلکہ آپ موجود ہوں گے شاید ادھر, جو مریم اورنگزیب کا ابھی کچھ دیر پہلے جس وقت ان کی پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے, ان کا بیان جاری ہوا ہے کہ گورنر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا عمر چیمہ کو, اور ساتھ ہی گورنر نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ جب تک ایڈوکیٹ جنرل اور اسپیکر کی رائے نہیں آئے گی وہ حلف بھی نہیں لیں گے. تو صورتحال ہے کیا, یہ معاملات کہاں جائیں گے پنجاب کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنر کو ہٹانے کا طریقہ جو ہے وہ تو قانون میں درج ہے, اور جو مجھے ابھی تک اطلاع ہوئی ہے ان تک تو ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں پہنچا. ظاہر ہے کہ جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہوگا جی, اور جب ان کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پھر 1 منٹ بھی گورنر رہ سکیں گے. لیکن جب تک ایسا نوٹیفیکیشن نہ ہو, یہ صرف پریس کانفرنس میں اعلان سے, تو میرا نہیں خیال کہ گورنر کی تبدیلی کی کوئی شک قانون میں موجود ہے. اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ابھی تک گورنر پنجاب ہی ہیں. تو وہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے, اسپیکر سے اور باقی لوگوں سے رائے مانگی ہے, تو ان کا موقف ہے کیا؟ گورنر کہا کہ وہ حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ پروسیس آگے نہیں چلے گا جب تک انہیں لیگل رائے نہیں مل جاتی اس بارے میں اور آئینی. جی, انہوں نے حلف برداری کی تقریب کو مؤخر کرنے کا کہا ہے, اور وہ جو رپورٹ ہے ظاہر ہے کہ میری نظر سے نہیں گزری جو انہوں نے دیکھی ہے, لیکن وہ پوری جو رپورٹ ہے اس کے اوپر اب وہ اپنی قانونی رائے طلب کر کے تو اس کے اوپر جو ہے پھر وہ کوئی فیصلہ کریں گے کہ کتنی جلد یا کب یہ حلف برداری کی تقریب ہوگی. کیونکہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ وہ ایک یک طرفہ کارروائی تھی, اور اس یک طرفہ کارروائی کے اندر اگر آپ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے انحراف کر کے گئے تھے, اگر ان کا معاملہ آپ الگ رکھ دیں تو وہاں پہ تو کسی قسم کی کوئی میجورٹی بھی نہیں تھی. تو بڑی افسوسناک یہ میرے خیال میں ہماری جو اس وقت ڈیموکریسی ہے ایک سٹیج سے گزر رہی ہے. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سپریم کورٹ گئے تھے منیر فراقین کے حوالے سے معاملے کی تشریح کے لیے, جلد اس کا فیصلہ آئے گا, اور انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. قادر مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. قادر صاحب, آپ نے ایک بیپر بھی سنا ہمارے رپورٹر کا کہ کیبنٹ میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے, تو پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں شامل ہونے جا رہی ہے؟ اسپیکر کا عہدہ تو انہوں نے لے لیا ہے, پنجاب کا گورنر بھی مانگ رہے ہیں,
صدر کا ابھی تک وہ بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر کے JUI مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان بنے، تو آپ نے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا ایسا کوئی؟ نہیں، ایسا تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ مولانا صاحب ہماری اچھے اتحادی ہے، 14 سیٹیں ان کی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے 56 ہے اور 84 جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرٹ پہ کس کا عہدہ کیا بنتا ہے، اس سے آگے میں بحث نہیں کروں گا۔ دوسری بات، آپ نے کل آصف علی زرداری صاحب کو بیان سنا ہوگا، جب کابینہ کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تو میں اپنے دوستوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں۔ دوستوں سے مراد ان کا جو اتحادی ہے، جو آزاد امیدواران ہے، جن نے عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دی ہے، تو پرائرٹی ہماری وہی ہے، پیپلز پارٹی کے وہی ہے کہ سب سے پہلے ان کو، میں مثال کے طور پہ نام آپ کو بتا دوں، باپ پارٹی کے ہمارے خالد مقصی صاحب ان کے ساتھی ہے، سردار اختر مینگل صاحب کی پارٹی ہے، علی نواز شاہ صاحب ہے، شازین بگٹی صاحب ہے، محسن داوڑ صاحب ہے، یہ سارے لوگ ہیں، اور کاف لیگ کے 2 چیمہ صاحب اور وہ سالک صاحب ہے، تو یہ سارے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے، ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کابینہ کے وزیر بننے کے نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گند کو ہم نے اس ملک کو سیس عذاب سے بچانا تھا، ہم نے بچا لیا الحمدللہ۔ اور یہ شخص جب کہتا تھا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ کا شکر ہے عدم اعتماد لائے، اور پھر عدم اعتماد لانے کے بعد جس طرح وہ ریاستی اداروں کو جو آج برا بلا کر جس طرح ان کے پاؤں پڑا تھا کہ مجھے سیف و ایگزٹ دے دے، مجھے NRO دے دے، وہ ساری میڈیا نے دکھا دی ہے، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کوئی انکار کر سکتا اس بات سے۔ اور پھر یہ بھی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 74-75 سال میں اس طرح افراتفری، یعنی آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہے، وہ باقاعدہ اسمبلی نے منظور کر دی، تحریک پروسیس شروع ہوئی، یہ آخری دن ووٹنگ کا ہے اور آپ نے اس کو ختم کر دی، جی امریکہ سازش ہے۔ تو بھائی امریکہ کی سازش، آپ 7 تاریخ کو پہلے آپ نے جھوٹ بولا تھا عوام سے کہ خط ہے، ہم بھی حیران ہوگی اس جدید دور میں خط کون بھی حقوق دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اس خط سے آپ کی اپنی سفیر کا وہ مراسلہ جسے رپورٹ کہتے ہیں، انٹرنل رپورٹ کہتے ہیں، وہ اس کو بیس بنا کے آپ نے عدم اعتماد کی تاریخ ختم کیا۔ الحمدللہ بحیثیت وکیل میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک نظریہ ضرورت کا، تو اس پہ مندو خیل صاحب، کل عمران خان نے کراچی جلسے میں اس پر ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں بنایا جائے، تو تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ دیکھیے آپ کے اتحادی اور آپ تیار ہیں کہ ہم تو پہلے سے بھی آج بھی تیار ہے، مگر جس سپریم کورٹ کو برا بلا کہہ رہے انہی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے 12 بجے کیسا کھلا اسی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ 12 بجے کیسا کھلا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے جو ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ کے خلاف اس نے لیا، اور پھر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ کا قانون یہ ہے کہ از خود نوٹس میں سپریم کورٹ نے خود اس کی امپلیمنٹ کرانا ہے، اور پھر امپلیمنٹ کے لیے ان کے پاس آرٹیکل 190 کی بھی اختیارات ہے کہ وہ کسی ادارے کی کسی صوبائی حکومت کو بھی ہدایت دے سکتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے اگر وہ چوکس رہے تو اس میں کون سی غیر قانونی بات ہوگی؟ اور پھر پچھلے 4 سال سے یا اس سے پہلے آپ امپائر کی انگلی، اور اس کے بعد آپ سیم پیج 1 پیج اور پیج کو تو آپ نے پھاڑ دیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کر رہے ہو امریکہ کا، کیا 2018 کا الیکشن جو ہوا تھا RTA سسٹم جو بیٹھ گیا وہ امریکہ کی سازش تھی؟ کیا اس سے پہلے جنرل مشرف سے جب آپ نے 100 سیٹیں مانگی، انہوں نے کہا 100 سیٹوں کی آپ کی ٹائمنگ نہیں ہے، آپ کو 1 سیٹ دے دی ہے، تو کیا وہ امریکہ کی سازش تھی؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہوش باختہ شخص یہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس سے کچھ بھی امید نہیں رکھنا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جاتے جاتے ایسی کی تیسی کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے، میں خوشی مجھے اس بات پہ ہو رہی ہے جو کہ غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، مجھے خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف کا ایک ریکارڈ بنتا جا رہا ہے۔ کل کہ یہ دوبارہ جمہوریت کی چیمپئن بنیں گے تو لوگ یاد کہیں گے کہ آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے کیسے عدم اعتماد تحریک، اور عدم اعتماد کی تحریک اگر آپ اس طرح آرٹیکل 95 کو آپ پاؤں تلے روندیں گے تو پھر تو کبھی زندگی میں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آ نہیں سکتی ہے۔ اور ابھی آپ کی حکومت پچھلے مندو خیل صاحب، رات کو 12 بجے عدالتیں تو کھلی ہیں اور قیدیوں کی گاڑیاں بھی آئی ہیں، کسی نے تو ان کو بلایا تھا رات کو 12 بجے، ابھی کوئی ایکشن تو ہوا نہیں تھا ابھی تک، تو ٹائم بقایا تھا 12 بجے کا، اور اس سے پہلے ہی عدالتیں بھی کھل گئی تھیں،
ان تمام ایشوز پر ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے حسان خاور صاحب سے بھی، عباس افریدی صاحب سے بھی، خاص کر خان صاحب نے جو کراچی میں جلسے میں کچھ ڈیمانڈز کی ہیں اور خدشات کا اظہار کیا ان پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کل عمران خان نے جو جلسے میں خطاب کیا کراچی میں، انہوں نے 3-4 باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں، ایک تو فوری الیکشن کی وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، کل دوبارہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لیٹر گیٹ ہے اس پر ایک کمیشن بنایا جائے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنایا جائے۔ وہ چاہتے ہیں اس کی عدالتی تحقیقات کی جائیں اور اس کے نتائج سامنے آ جائیں۔ ساتھ انہوں نے 3-4 بڑے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ایک تو فارن فنڈنگ کیس میں انہیں میچ سے باہر کیا جا سکتا ہے ان کی پارٹی کو۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے اور ان کے جو رفقا ہیں ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا سکے۔ اسی پر ہم بات کریں گے حسان خاور صاحب۔ حسان صاحب، کل کا جو جلسہ تھا، تمام باتیں ایک طرف، یہ 3-4 باتیں جو میں نے بھی نوٹ کی اور جس میں خاص کر جو عمران خان نے خدشات کا اظہار کیا، اور یہ کیوں خدشات کا اظہار کیا کہ فارن فنڈنگ کیس میں ایک تو ان کی جماعت کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میچ سے اور ٹیم سے باہر کیا جا سکتا ہے، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں ان کے اور ان کے جو رفقا ہیں ان کے خلاف ان کو جیلے میں ڈالنے کے لیے۔ دیکھیے ثنا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے، متحدہ حکومت جس میں طرح طرح کی پارٹیاں ہیں، یہ تو ان کا ٹریک ریکارڈ بھی بتاتا ہے۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو کوئی حیرانی کی بات ہے، اور یہ چاہے جو بھی کہیں، ان کی یہ ہتھ کنڈے اور یہ سیاست کے طریقے تو پرانے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری پارٹی کے خدشات ہیں کہ یہ کوئی ایسے جو ہے نا، جس کو کرکٹ کی اصطلاح میں بال ٹیمپرنگ کہا جا سکتا ہے، کوئی غیر اخلاقی غیر قانونی حربے استعمال کریں گے، کیونکہ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ دیکھ کے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی اسٹریٹ پاور، لوگوں کے اتنے سینٹیمنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی ملک کا سودا، ملک کی خود مختاری کا سودا پسند نہیں کریں گے۔ خوددار قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، اٹھ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے باعث پریشانی بھی ہے، اور اسی لیے یہ ہمارے خدشات ہیں۔ لیکن لیٹر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اور الیکشن کے حوالے سے، وہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن جو اس وقت کی تھی، جو آج حکومت میں پارٹی ہے، وہ ساری کہہ رہی تھی کہ یہ لیٹر، یہ مراسلہ فیک ہے۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ اتھینٹک چیز ہے۔ اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے اوپر چیف جسٹس کے سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھے جو اس معاملے کا ہر زاویے سے، ہر پہلو سے جائزہ لے، اور اس کے جو حقائق ہیں وہ سب کے لائے جائیں۔ ابھی آپ کے ایک آنریبل گیسٹ کہہ رہے تھے، سر سوری میں آپ کی بات، حسان صاحب، بات کاٹ رہا ہوں۔ اگر جسٹس کمیشن بنا دیتے ہیں اور اس میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے بلکہ یہ ایک نارمل جو ڈپلومیٹک ایک وائر ہوتی ہے وہی ہے اور یہ آتے رہتے ہیں، تو پھر آپ کی پارٹی اور عمران خان اس بات کو تسلیم کر لیں گے؟ پھر دیکھیں کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ایک پراپر جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، اس معاملے کا ہر زاویے سے جائزہ لیں گے اور حقائق کو عوام کے سامنے لائیں گے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے خیال میں سازش ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن بالکل اگر ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں کی عزت کرنے والی پارٹی ہماری ہے، اداروں کے فیصلوں کی تقدیم کرنے والی پارٹی ہماری ہے۔ اداروں کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں اور اداروں کے لوگوں کو جو گالیاں دیتے رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ عوام بھی جانتی ہے، وہ ہماری ہسٹری بھی ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ ہماری پھر ادارے کی بات مان لینا۔ ایک فوج کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ یہ سازش نہیں ہے، تو پھر اس کی بات مان لیں۔ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، اگر میں آپ کو پھر یاد دہانی کرا دوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ایک میٹنگ کے اندر ظاہر ہے کہ پورے معاملے کا ہر زاویے سے جائزہ نہیں لے سکتی، یہ گمبھیر مسئلہ ہے۔ جوڈیشل کمیشن اس کا کچھ ٹائم لگا کر طریقے سے اس کا فیصلہ کرے گا اور حقائق کا جائزہ لے گا۔ یہ بات کے اندر فرق کرنا بڑا ضروری ہے۔ عدالتوں کے حوالے سے ٹھیک ہے، زبردست۔ آپ نے ایک بات میں آپ کو صرف عدالتوں کے حوالے سے کروں کہ دیکھیں یہ بات فرق، میں آپ کو پھر کہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے، ہائی کورٹ کے فیصلے ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ ہمارا جو کویسچن جو خان صاحب نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اس دن رات کو یہ لوگوں کا سوال تھا کہ جی رات کو 12 بجے کورٹس کیسے کھل گئی؟ ہماری تو دعا ہے کہ اس ملک میں کورٹس 24 گھنٹے کھولیں، لوگوں کو انصاف ملے، لیکن وہاں پر کوئی ایسا کرمنل ایکٹ تو نہیں ہونے لگا تھا، کوئی لاس آف لائف تو خدا نخواستہ نہیں تھی۔ اگر کسی کو خدشہ بھی تھا کہ جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جائے گی تو اگلے دن فیصلہ ہو سکتا تھا،
تو یہ جس طرح سے ہوا، یہ میرے خیال میں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اور بڑا جائز سوال ہے، اور اس سوال سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے کی عزت لوگوں کو لیکن سوال اٹھنے چاہیے ان کے جواب حسان صاحب، لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو سارا پتہ ہے، آپ لوگ کھل کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عباس صاحب، یہ جو کل خان صاحب نے تقریر میں کچھ باتیں کی، خدشات کا خاص کر اظہار کیا کہ ان کے خلاف مقدمات بن جائیں گے، فارن فنڈنگ کیس میں ان کے خلاف وہ پہلے سے ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو باہر کر دیا جائے، تو کیوں ان کے ذہن میں یہ خدشات آ کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ کیس جو ہیں اب کے نہیں ہے، یہ کیس ان کی گورنمنٹ میں بنی ہے۔ اگر ان کو واقعی خیال تھا کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو اس ٹائم ادھر جا کے ڈیلے نہ کرواتے، دیر نہ کرواتے، اپنا فیصلہ لیتے، کورٹ ہے ان کو کام کرنے دیتے، اب مختلف طریقے نہ استعمال، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ لی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ان کو پتہ ہے اس کیس نے پائے تکمیل تک پہنچنا ہے، مجھ پہ جو ہے ہر حال میں جیل جانا ہے، میری ٹیم نے جیل جانا ہے، اور ان کو یہ سارا پتہ ہے۔ یہ جو ابھی یہ جلسے کر رہے ہیں، آپ ان کی جلسوں کی تقریریں تو دیکھیں، ان کی جلسے کی تقریر یہ ہے کہ الیکشن کروا دو، یہ ابھی ہمیں پکڑیں گے، ہمارا احتساب کریں گے، یہ ہمیں آؤٹ کریں گے۔ آپ کو کیا ڈر ہے؟ اگر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو آپ فیس کریں، آپ جائیں، آپ کورٹوں میں جائیں، آپ کو اپنے اداروں پہ یقین نہیں ہے، آپ کو انصاف ملے گا، آپ کو اگر ایک جگہ سے نہیں ملے گا دوسرے آپ ہائی کورٹ جائیں، آپ سپریم کورٹ جائیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس ملک کے کسی ادارے کو نہیں مانتے، آپ عوام میں جا کے عوام کو انتشار دے کے کہتے ہیں جب نوسرباز ہوں گے نا، جب بھی ایک کمزور لوگ اور ایک لالچی لوگ ہوں گے تو ناصرباز ہمیشہ آباد رہیں گے، وہ تسلط میں رہیں گے، وہ سرمایہ دار رہیں گے، وہ نوسرباز لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، میں پہلے دن سے 3-4 سال سے 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل نوسربازوں کا ٹولہ ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا، میں اس کا ایک جواب دے رہا ہوں، جب پاکستان نہیں بنا تھا، جب برطانیہ نے 100 سال اقتدار کیا تو وہ خود ادھر نہیں بیٹھا تھا، ہماری لوگ ان کے ساتھ اقتدار میں تھے، جیسے شاہ محمود قریشی کے آب و اجداد تھے وہ چلاتے تھے۔ اسی طرح ابھی وہی سسٹم جو ہے، ہم کہتے تھے کہ حافظ سعید 20 سال پہلے کہتا تھا کہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، آج وہی این جی اوز وہی سسٹم سارا چلا کے ہمارے اداروں کو، اور ہمارے ادھر لوگ بیٹھے آج یہ کہہ رہے ہیں ہم اداروں والے ہیں۔ آپ کی جلسوں میں آپ کہ جو بینر آپ چلا رہے ہیں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اور آپ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اداروں کو، یہ آپ اداروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نواز شریف صاحب نے ایک آدمی ووٹ کو عزت دے کو ایک نام لیا اور آپ نے کہا کہ اس نے اداروں کو تباہ کر دیا، آپ جو ہے باقاعدہ بینر لگا کے، مختلف بینر لگا کے، یوٹیوب کا آپ دیکھیں آپ جلسوں میں کس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر نے کیا یہ الفاظ استعمال کیے جو ٹی وی پہ بول نہیں سکتے؟ لوگ پاکستان کی عوام سننے آتی ہیں ان باتوں کو؟ ہاں وہی، نہیں وہ نہیں آتی، پاکستانی عوام نہیں آئیں گی، پیٹریوٹ لوگ نہیں۔ میں بتاؤں کون آتے؟ ایک کمزور ذہن کے لوگ، اور ایک وہ جو حرام کا کھاتے ہیں، حلال کا نہیں، جن کے گھروں میں 10 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، کمائی 2 لاکھ کی ہوتی ہے، 20 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، کمائی 2 لاکھ۔ عمران خان صاحب ادھر سے ڈونیشن مانگ رہے ہیں الیکشن کا، اور 30 لاکھ چارٹر جہاز پہ جا رہے ہیں، 15,000 کے جہاز میں نہیں جا رہے ہیں، 30 لاکھ روپے کے جہاز پہ جا رہے ہیں، ساری دنیا میں ووٹنگ کا کام کر رہے ہیں۔ انڈیا، ہر جگہ میں انڈیا کا مثال دیتے ہیں، انڈیا میں آپ کی جو ہے ڈول نیشنل کو ووٹ کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جو پاکستان۔ عمران خان صاحب کہ یو ٹرن کا تو ہم کیا کہیں، انہوں نے کہا اچھا میرے ملک کا وفادار ہو سکتا ہے جب وہ دوسرے ملک کا حلف لیتا ہے، آج کہتے ہیں ان کو ووٹ کا اختیار دو، مطلب پاکستان میں اگر کوئی آتا ہے لیکن باہر سے جیتے، ہمارے فیصلے باہر کے لوگ کریں گے، ہم اپنے ملک میں بیٹھے اپنا فیصلہ نہیں کریں گے، تم نے باہر سے، ٹھیک ہے آپ کی ایک ٹریننگ ہوئی، این جی اوز کا ایک گروپ ہے جو سوشل میڈیا کو چلا رہے، جو ادھر، یہ بہت سے کم سے 1-2% لوگ بھی نہیں ہیں۔ یہ جب ابھی ان کی احتساب آئے گا نا، ساری این جی اوز کا احتساب آنے والا ہے، جتنی فنڈنگ آئی ان سب نے جیل میں جانا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے جو یہ فورن فنڈنگ لیے اسرائیل اور انڈیا سے پیسے لیے، وہ بھی جیل میں جائے گا۔ فیٹف کے تحت ان کو دیکھ رہے ہیں، بندو خیل صاحب یہ سب جیل میں جانے والے ہیں، مہینے کا ٹائم ہے، ان کو آپ دیکھتے جائیں سب جیل میں پڑے ہوں گے۔ عمران خان نے کل یہ کہا ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بھی ہمارے ساتھ فیصلہ آنا چاہیے، اور اس میں خدشات بھی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں شاید آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بہت ساری چیزیں پڑی ہے، کوئی ٹی وی اٹھا کے لے جائے، کوئی اور چیز لے جائے، میں ایک پین اٹھا لوں اور دروازے پہ جاتے ہیں مجھے میں پکڑا جاؤں، تو میں عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ عباس صاحب نے ٹی وی اٹھا لیا ہے، ثناء اللہ صاحب نے فریج اٹھا لیا ہے، میں نے تو صرف پین اٹھا لیا ہے۔ قانون مجھ سے پوچھے گا آپ اپنے پین کا جواب دیں، عباس صاحب کو اور ثناء اللہ صاحب کو چھوڑیے۔ نمبر 1 بات،
آخری مرتبہ جب اس کیس میں بیٹھا ہوا تھا، جب فیصل واڑا صاحب کی ججمنٹ آ رہی تھی، 7.5 سال بعد بھی انہوں نے ایڈجرنمنٹ کی درخواست دی اس کیس کو التوا کے لیے. اور پھر اس کیس کا شروعات یہ ہے کہ 53 اکاؤنٹ ان کے جعلی جو شو نہیں کیا، یعنی تحریک انصاف کے جو ذاتی انہیں اپنی بہنوں کے نام پہ جو کروڑ روپے لیے، جس کو سلائی مشین کا جس پہ جرمانہ لگا کے وائٹ کر دیے، امریکہ یورپ میں جائیدادیں خرید کے، اور پھر اس کے رشتہ داروں کی، ان کے ملازمین کے نام پہ یہ ساری چیزیں ابھی آنا ہے. تو عباس صاحب نے صحیح کہا، افریدی صاحب نے، کہ آپ کو ڈر نہیں ہے تو پھر کس چیز کی؟ اگر آپ چور نہیں ہے آپ بولے یار احتساب میں اس وقت بیٹھا ہوں، کرے مجھے دنیا کا کوئی عدالت مجھے ٹرائل کرے، میرے جب چوری نہیں کیا تو کوئی ثابت کر نہیں سکتے بندہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے اوپر جو ہمارے محترم خاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں، رات 12 بجے، میں قانون کا طالب علم، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، 28-29 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. عدالت 24 گھنٹے ہوتی ہے، عدالت کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی، پہلے ذہن میں رکھ لیں. یہ جو ہم صبح 9 بجے جاتے ہیں 3 بجے تک، وہ ریگولر ہوتا ہے. ایمرجنسی بیس پہ آپ کسی وقت بھی جج صاحب کا عدالت کا دروازہ کھٹکا سکتے ہو 24 گھنٹے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ خود یہ سر اس دن دروازہ کس نے کھٹکھٹایا تھا؟ بندو خیل صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو 12 بجے عدالت لگی ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی وہاں موجود تھے، تو اس دن دروازہ کس نے کھٹکھٹایا تھا؟ بالکل اچھا سوال ہے، اچھا سوال ہے، میں جواب عدالت کا. ہاں بالکل عدالت کی بات کر رہا ہوں. جب سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیے کہ اور 5 ججز نے متفقہ طور پہ فیصلہ دیے کہ ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ غیر آئینی، غیر قانونی تھی، تو اس کے اوپر عمل درآمد کس نے کرنا تھا؟ پیپلز پارٹی نے کرانا تھا یا نون لیگ کرانا تھا؟ سپریم کورٹ نے کرانا تھا. اب سپریم کورٹ نے ٹائم کیا کہ صبح 10 بجے ووٹنگ کراؤ. 10 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک 10 منٹ کم 12 میں اسمبلی کا ممبر ہوں، بیٹھا ہوا تھا ادھر، 10 منٹ تک جو ہے نا افراتفری رکھتی. اندر بھی ایک خوف کی علامت تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس شخص نے ہر طرح سے کوشش کی کسی طرح سے ماشاء اللہ لگ جائے. سپریم کورٹ کو خود اپنی آرڈر کے اوپر عمل درآمد کے لیے 12 بجے تک واپس آنا پڑا کہ اگر 12 بجے عمل نہیں کرتے، جو کہ 12 بجے. بندو خیل صاحب ایک ٹائم بریک، بندو خیل صاحب ایک ٹائم بریک ہے چھوٹی سی، پھر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کیا ناظرین؟ اس کے بعد بندو خیل صاحب سے جو ہم اسی مسئلے پر بات کرتے رہیں گے. بریک سے قبل ہم قادر بندو خیل صاحب سے بات کر رہے تھے. قادر بندو خیل صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حسان صاحب، پنجاب میں جو صورتحال ہے، جو کل جس طرح ہوا اور اب نیا وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو گیا ہے، آج گورنر کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ان کو ہٹانے کے حوالے سے بھی مریم اورنگزیب کا اعلان آیا ہے. اسٹریٹجی ہے کیا اب تحریک انصاف کی؟ کیا نیشنل اسمبلی کی طرح اسٹریٹجی ہوگی کہ وہاں پر بھی ریزائن دیے جائیں گے کاف لیگ کے ساتھ مل کر، یا ابھی جو ہے اسٹے کیا جائے گا وہاں پر اور بالکل نیشنل اسمبلی سے ایک مختلف اسٹریٹجی اختیار کی جائے گی؟ دیکھیے سنا صاحب، 2 ہمارے گولز ہیں. پہلا گول جس کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ اس مراسلے کے حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام اور حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں. اور دوسرا ہمارا گول یہ ہے کہ ہم فوری شفاف الیکشن کی طرف بڑھیں، عوام کے پاس واپس جائیں تاکہ اس سیاسی بحران کا حل ہو. ان 2 چیزوں کے حصول کے لیے ہم تمام قانونی اور جمہوری راستے اختیار کریں گے، لیکن نہ تو کوئی غیر قانونی راستے کی طرف دیکھیں گے، نہ ہی غیر جمہوری عمل کی طرف جائیں گے. یہ ہمارا کینوس ہے. اب اس کے اندر کس سٹیج کے اوپر کہاں سے استعفیٰ دینا ہے، اس کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ پارٹی کی قیادت کرے گی، لیکن تمام آپشنز اوپن ہیں اور ہم کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت آپ فوری طور پر پنجاب اسمبلی میں استعفے نہیں دیں گے؟ دیکھیں اس سلسلے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، ایسا ابھی تک کوئی فیصلہ ہماری پارٹی کی قیادت نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، احسان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. عباس صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، آج مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم نے ذرائع سے کوٹ کیا ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں عام انتخابات کب ممکن ہے؟ آیا کہ آپ کی جو پارٹی ہے اور باقی جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں وہ یہ مدت پوری کریں گے جو ایک اسمبلی کی آئینی مدت ہے، یا الیکشن آپ ارلی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن انشاءاللہ ارلی ہوں گے، ان کا شوق ہم پورا کریں گے کیونکہ یہ ہماری بھی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن ہو. لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ پہلے آئین و قانون کے تحت ہی ہوں. جس طرح ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا اور جو انہوں نے غلط کام کیے، جو غیر آئینی کام کیے، جو غیر آئینی قانون سازی کی ہے،
ایک طرف عمران خان صاحب کی آپ ویڈیو کلپ ایک چلا دیں کہ ڈیول نیشنل کو جو ہے کس طرح ہم اپنے کیبنٹ میں لیں گے، ڈیول نیشنل کو ہم کیسے اپنے ملک کے کیبنٹ میں بٹھائیں گے، ہماری اپنی اندرونی باتیں ہوتی ہیں. مطلب آپ جو قانون سازی کی ہے اس کو انڈو کرنے جا رہے ہیں. جی اس لیے ہم وہ انڈو کریں گے جو ہمارے قوم کے اور ملک کے مفادات کے ساتھ نہیں ہے، جو لوگوں کا ادھر سٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈیول نیشنل انڈیا میں بھی ہے، ڈیول نیشنل ان کو ووٹ کا حق نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر کا انہوں نے وفاداری کا حلف لیا ہے تو اپنے ملک کی جو ہے سٹیک اس سے خطرے میں پڑتی. یہ میرا نہیں، عمران خان کا سٹیٹمنٹ ہے. ان کے فالوور سنیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اگر ایسے آدمی کو ہم لائیں گے تو اس سے سٹیٹ کا خطرہ ہوتا ہے. آج عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں اس سے خطرہ نہیں ہے، ان کا حق ہے. کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ ان کے بارے میں غلط بات کیوں کی؟ ہم ان کے بارے میں غلط بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جس کے باپ و اجداد اور خود ادھر رہتے ہیں اور ادھر سٹیک ہے، ادھر ہی ہیں، ڈول نیشنل نہیں ہے، ان کو اس ملک کا اختیار دیا جائے چلانے کے لیے. لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں، بدقسمتی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے کہ ہم الیکشن پہ چلے جائیں گے، اور ان کی سوچ ہے جوڈیشل کمیشن بالکل بن جائے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر یہ بنانا چاہتے، خود بھی پرائم منسٹر تھے اسی ٹائم بنا لیتے، لیکن یہ بنانا نہیں چاہ رہے تھے. یہ ایک نوسرباز آدمی ہے اور اس سب کو فالوورز کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بنے. ہم چاہتے ہیں رہی بات الیکشن کے، الیکشن انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگا، اور یہ جو وقت آئے گا ارلی ہوگا، کوئی ایشو نہیں ہے. جو وقت ہوگا 6 مہینے لگے 7 مہینے لگے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ پارٹی جو ختم، یہ پارٹی ختم ہو چکی ہے. قادر مندوخیل صاحب آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں ارلی الیکشن ہو یا چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم الیکشن سے باتیں نہیں ہے. ہماری پارٹی نے کل ہی 16 تاریخ کو اپنے امیدواروں سے، صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستیں طلب کر دی، اور 30 اپریل اس کے لاسٹ ڈیٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات جو عباس صاحب نے کہا، جو گند انہوں نے اسمبلی میں چھوڑ کے گئے قانون سازی کی شکل میں، اس کو ہم واپس ختم کریں گے. مثال کے طور پہ سابق وزیر قانون میں وکیلوں بات بھی کروں، سابق وزیر قانون نے جو کہ وہ سول کا وکیل ہے، کرمنل کیسز کا نہیں ہے، اس نے کرمنل امینڈمنٹ ایسی کی ہے بے تکے جس کو کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کو ہم سیدھا کریں گے، ٹھیک کریں گے. الیکشن سے ہم باغ نے پھر جس طرح ای وی ایم سسٹم اس نے سر پہ لایا، اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ لا تو آپ رہے ہو، فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. اس کو ہم دیکھیں گے کہ ای وی ایم سسٹم جو پوری دنیا میں ناکام ہو چکا ہے سوائے چند ممالک میں، یہاں پہ کیسے لاگو ہوگا، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ کہ ساری چیزیں ہٹ کے یہ سارا الیکشن صرف قومی اسمبلی کا ہوگا. سر قادر صاحب، ہمارے قادر مندوخیل صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی اسی بات پر قائل ہیں الیکشن ہونے چاہیے لیکن انتخابی اصلاحات کے بعد. عفاظ افریدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. احسان قادر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ہمیں آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.